بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہے سافرو، سفر کرو تو صحت مند رہو گے۔ اور اس سفر سے مراد پیادہ روی بھی ہو سکتی ہے، پیدل چلنا بھی ہو سکتا ہے مراد، اس لیے کہ صبح کے وقت جب ہم پیدل چلتے ہیں یا شام کے وقت تو انسان کے لیے اور انسان کے جسم کے لیے سلامتی ہوتی ہے، اس کو زیادہ مرض نہیں آتی، مبتلا نہیں ہوتا امراض میں۔ لیکن جو لوگ کم تحرک ہوتے ہیں، حرکت کم کرتے ہیں، ان کے اندر ہو سکتا ہے زیادہ کھانا کھا کے ورزش نہ کرنے سے ان کو شوگر ہو جائے یا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے۔ تو یہ جو چلنا ہے پیدل یا سفر کرنا ہے، یہ اصل میں صحت مند ہونے کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جاہدو، جہاد کرو اللہ کے راہ میں، کیوں؟ تغنمو، تمہیں غنیمت حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا، یعنی آج تمہارے رزق اور روزی میں اضافہ ہوگا۔ وحجو، اور حج ادا کرو، یستغنو، تم غنی ہو جاؤ گے۔ حج کرنے سے رزق میں، مال میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر 3-4 چیزوں کا فلسفہ بھی بیان ہوا ہے۔ چلو، سیر کرو، چاہے وہ پیادہ روی ہو، پیدل چلنا ہو تو صحت ملتی ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے تو تمہیں مال غنیمت ملے گا۔ اور اگر تم حج پر جاؤ گے تو تم ہو جاؤ گے غنی، امیر بن جاؤ گا، امیر لوگ بن جاؤ گا۔ اس کے علاوہ حدیث ہے کہ 6 گروہ کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ 6 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے لیے جنت کی ضمانت ہو گئے۔ ان میں سے پہلا گروہ کون ہے؟ جو شخص گھر سے نکلے صدقہ دینے کی نیت سے اور اس کی موت آ جائے اور وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب عطا کرے گا۔ مثلاً ایک آدمی ہے، گھر سے کوئی گندم چاول اٹھائے اور کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کی مدد کرنے جا رہا ہوں، صدقہ دے دوں گا۔ اب گاڑی میں جا رہا تھا، راستے میں حادثہ ہوا، اس کی جان چلی گئی، یا ویسے پیسہ دینے کے لیے نکلا تھا لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکا، تو راستے میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو چونکہ صدقہ دینے نکلا تھا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جنت واجب کر دیتا، یہ جنت میں جاتے ہیں۔ اور جو شخص کسی عیادت کے لیے نکلے، کوئی مومن مریض ہو اور تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ اور راستے میں تمہیں موت آ جائے تو پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے، اس لیے کہ ضمانت دی گئی ہے کہ جو مومن کی عیادت کے لیے جائے اور آنے جانے کے دوران وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ کو پیارا ہو جائے، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ جنت میں جاتا ہے۔ نمبر 3، جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ اب جہاد کرنا تو انبیاء کے حکم سے ہوتا ہے، پھر انبیاء کے بعد ائمہ کا حکم ہوتا تھا، تو یہ جہاد ہوتا ہے۔ اور اس میں جو شہید ہو جائے گا تو اس پر بھی جنت واجب ہے، بلکہ اس کا تو خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حج پر نکلے، اب دیکھو، جو حج کے ارادے سے نکلے گھر سے اور راستے میں اس کو موت آ جائے، ابھی اس نے حج نہیں کی لیکن پاسپورٹ سارے اقدامات کیے ہیں، اٹھ کھڑا ہوا، اب جانے لگا ہے تو موت آ گئی، تو یہ بھی جنت میں جائے گا۔ جو نماز جمعہ کے لیے نکلے اور راستے میں اس کی موت آ گئی، تو جمعہ کی بھی اتنی فضیلت ہے کہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے اور اس کی موت آ جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور جو جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے اور راستے میں اس کی موت آئی تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ 4 اور کتنے 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنت کی ضمانت دی گئی ہے کہ اگر یہ 6 گروہ، 6 عمل، 6 کام انجام دیں تو جنت میں جاتے ہیں۔